السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی جغرافیہ درسی کتاب کا دوسرا سبق سورج، چاند اور زمین پڑھیں گے۔ بچوں، پچھلے سال ہم نے محوری گردش اور مداری گردش کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ چاند کی گردش، زمین کی طرح چاند کی بھی محوری اور مداری گردشیں ہیں۔ چاند خود اپنے گرد گردش کرتے ہوئے زمین کے گرد بھی گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس طرح چاند آزادانہ طور پر سورج کے گرد گردش نہ کرتے ہوئے بھی بالواسطہ سورج کے گرد گردش کرتا ہے۔ چاند کی محوری اور مداری گردش کا وقفہ یکساں ہے، اس لیے ہمیں چاند کا ہمیشہ ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ زمین کی طرح چاند کے مدار کی شکل بھی بیضوی ہے۔ بیضوی مطلب انڈے نما، انڈے کی جیسی شکل ہوتی ہے ویسی۔ بچوں، اس کی وجہ سے زمین کے گرد چاند کے گھومتے رہنے پر چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ چاند جب زمین سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو چاند کی اس حالت کو حضیض قمری یا قرب قمری کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف چاند جب زمین سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے تو چاند کی اس حالت کو اوج قمری یا بعد قمری کہتے ہیں۔ بچوں، آپ نے چاند کی مختلف شکلوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ آسمان میں چاند کے انعکاس نور میں اماوس سے لے کر پونم تک کس طرح روشنی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پونم کے بعد اس انعکاس نور میں بتدریج کمی ہوتی جاتی ہے۔ بچوں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے گہن کسے کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا سورج گہن ہے، چاند گہن ہے، ان الفاظ کو سنا ہوگا۔ تو گہن کسے کہتے ہیں بچوں؟ زمین کا مدار اور چاند کا مدار ہمیشہ ایک سطح پر نہیں ہوتا۔ چاند کا مدار زمین کے مدار کے ساتھ تقریباً 5 ڈگری کا زاویہ بناتا ہے۔ نتیجتاً چاند اپنی ہر مداری گردش کے دوران زمین کے مدار کی سطح کو 2 مرتبہ قطع کرتا ہے۔ ہر اماوس کو سورج، چاند اور زمین کو جوڑنے والا خط 0 درجے کا زاویہ بناتا ہے، جبکہ پونم کے دن 180 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے۔ ایسا ہونے پر بھی ہر پونم یا اماوس کے دن سورج، چاند اور زمین ایک سطح اور ایک خط مستقیم میں نہیں ہوتے، اسی لیے ہر اماوس اور ہر پونم کو گہن وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ بچوں، سورج گہن اور چاند گہن، یہ گہن کی 2 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورج گہن کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورج اور زمین کے درمیان چاند کے آ جانے پر چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ اس حالت میں یہ تینوں فلکی اجسام ایک سطح پر اور خط مستقیم میں آ جاتے ہیں۔ خط مستقیم مطلب ایک دم سیدھے ایک ہی لائن پر تینوں آ جاتے ہیں۔ اس دن چاند کا سایہ زمین کے جس حصے پر بھی پڑتا ہے وہاں سورج گہن واقع ہوتا ہے۔ اس طرح سے بننے والا سایہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ درمیان میں بننے والا سایہ گہرا اور کناروں پر بننے والا سایہ مدھم ہوتا ہے۔ مدھم مطلب تھوڑا نظر آتا ہے، تھوڑا نظر نہیں آتا۔ زمین پر جہاں گہرا سایہ پڑتا ہے وہاں سے سورج مکمل طور پر سائے میں ڈھکا ہوا نظر آتا ہے، اسے کامل سورج گہن کہتے ہیں۔ اسی وقت مدھم سائے سے سورج کے انعکاس نور کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، اس وقت سورج کا انعکاس نور کچھ حد تک چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے جزوی سورج گہن کہتے ہیں۔ بچوں، سورج گہن کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ اب ہم پڑھیں گے سورج گہن کی خصوصیات۔ سورج گہن اماوس کے دن ہوتا ہے، لیکن ہر اماوس کو سورج گہن نہیں ہوتا۔ ہر اماوس کے دن سورج گہن نہیں ہوتا، سورج گہن کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہوتا ہے وہ اماوس کے دن ہی ہوتا ہے۔ سورج، چاند اور زمین، ان تینوں کے بالترتیب ایک خط مستقیم میں ایک سطح پر آ جانے پر ہی سورج گہن ہوتا ہے۔ کامل سورج گہن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 7 منٹ اور 20 سیکنڈ ہوتا ہے۔ بچوں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے چاند گہن کسے کہتے ہیں اور چاند گہن کیسے ہوتا ہے۔
چاند جب اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین سے بننے والے سائے میں داخل ہوتا ہے تو چاند گہن کہلاتا ہے۔ اس وقت چاند اور سورج کے درمیان زمین کا ایک ہی سطح پر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پونم کی رات کو چاند کا مداری راستہ زمین کے گہرے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس وقت چاند زمین سے بننے والے گہرے سائے میں مکمل طور پر چھپ جاتا ہے۔ کون چھپ جاتا ہے؟ چاند۔ اسے کامل چاند گہن کہتے ہیں۔ کبھی کبھی چاند گہرے سائے میں جزوی طور پر چھپ جاتا ہے، اسے جزوی چاند گہن کہتے ہیں۔ اب چاند گہن کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ چاند گہن پونم کو ہوتا ہے، لیکن ہر پونم کو چاند گہن نہیں ہوتا۔ جس طرح سے سورج گہن ہر اماوس کو نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہر پونم کو چاند گہن نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہوتا ہے چاند گہن اس وقت پونم کا دن ہوتا ہے۔ سورج، زمین اور چاند ان تینوں کے بالترتیب ایک خط مستقیم میں اور ایک سطح پر آ جانے پر ہی چاند گہن ہوتا ہے۔ کامل چاند گہن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 107 منٹ کا ہوتا ہے۔ اب بچوں، سورج گہن اور چاند گہن یہ صرف ایک فلکیاتی مظہر ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اس کا نیک و بد شگون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ جب سورج گہن ہوتا ہے، چاند گہن ہوتا ہے تو یہ بدشگونی کی علامتیں ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب اندھی تقلید ہے۔ سورج، زمین اور چاند کے ایک مخصوص حالت میں آ جانے پر وقوع پذیر ہونے والا یہ ایک فلکیاتی واقعہ اور نتیجہ ہے۔ یہ فلکیاتی واقعہ کبھی کبھی ہی واقع ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، روز روز نہیں ہوتا بچوں۔ اس لیے اس کے متعلق فطری طور پر لوگوں میں بڑا ہی تجسس پایا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے لیے گہن اور اس میں کامل سورج گہن یا کنگن نما سورج گہن بطور خاص فلکی مطالعہ کا قیمتی اور نادر موقع ہوتا ہے۔ دنیا کے جس علاقے میں گہن نظر آنے والا ہوتا ہے وہاں دنیا بھر کے ماہرین فلکیات خاص طور پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے گہن کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔